اس مووی کو 2016 میں ریلیز کیا گیا تھا۔ مووی کے پہلے سین میں مائیکل کچھ پرندوں کا شکار کر کے گھر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں مائیکل کی ملاقات جیک سے ہوتی ہے۔ کافی گپ شپ کے بعد مائیکل جیک کو کرسمس کے دن رات کے کھانے پر دعوت دیتا ہے اور جیک مائیکل کی دعوت قبول کرتا ہے۔ اگلے سین میں جیک اپنی بیوی کو کرسمس کے گفٹ دیتا ہے۔ جیک اور اس کی بیوی لوسی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوسی کو کھڑکی سے گارڈن میں چلتے ہوئے ٹارچ نظر آتے ہیں۔ جیک گارڈن میں چیک کرنے وہاں جاتا ہے کیا واقعی اس طرح ہے، لیکن جیک کو گارڈن میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پھر جب جیک واپس گھر کے اندر آتا ہے تو اس کی بیوی گھر میں نظر نہیں آتی۔ جیک کو اوپر چھت کے کمرے سے کچھ آواز سنائی دیتی ہے۔ جب وہ اس کمرے میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوسی بیڈ میں پڑی ہے اور وہاں ٹارچ اس کے منہ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں سین ہوتا ہے چینج، جہاں جیک اور لوسی رات کے کھانے پر مائیکل کے گھر جاتے ہیں۔ مائیکل اور لوسی کچھ عجیب طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹارچ دونوں کے دماغ میں گھس گئے ہوتے ہیں اور ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ مائیکل کی بیوی لوسی کو پیاز کاٹنے کا بولتی ہے تو لوسی کچھ عجیب طریقے سے پیاز کاٹتی ہے۔ کیسی لوسی کو اس کے انداز کو دیکھ کے کافی حیران ہوتی ہے مگر کچھ نہیں بولتی۔ اس کے بعد مائیکل جیک کو ایک کمرے میں لے کے جاتا ہے جہاں جیک کو مائیکل اپنے والد کے وقت کا ٹی وی اور ایک گن دکھاتا ہے اور ان کے پیچھے لوسی بھی وہاں کمرے میں آتی ہے اور چپکے سے ایک ہتھوڑا اٹھا کے مائیکل کے ساتھ لیونگ روم میں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں۔ کھانے کے ٹیبل پر سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو لوسی سب کے سامنے مائیکل کی بیوی کو ہتھوڑے سے مارتی ہے اور تب تک مارتی ہے جب تک اس کا سر کا قیمہ نہیں بنتا۔ مائیکل اٹھ کے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے لیکن جیک بندوق کے زور پر مائیکل کو واپس اپنی جگہ پہ بٹھا دیتا ہے اور کیسی کو پاؤں سے پکڑ کے زمین پر کھینچتے ہوئے روم میں لے کے جاتی ہے۔ لوسی سب کو بندوق کے زور پر اپنے اپنے کمرے میں بند کرتی ہے۔ لوسی مائیکل کے چھوٹے بیٹے وینگ کے کمرے میں جاتی ہے اور پلاس سے اپنے منہ سے دانت نکالتی ہے اور پھر وہی دانت وینگ کے ہاتھوں میں رکھتی ہے۔ نورین اپنے بوائے فرینڈ کو فون کرتی ہے اور سارا واقعہ سناتی ہے کہ اس طرح ہوا تھا تو بوائے فرینڈ نورین کو بولتا ہے پولیس کو فون کرو، مگر نورین نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو خود بچانا ہے۔ جیک نورین کے پیٹ کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے اور سارے باتیں سن لیتا ہے اور بہت زور سے چیختا ہے۔ چیخ سے نورین بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر نورین کو سپنے میں جیک، لوسی اور اپنی امی کا سر اور خون نظر آتا ہے اور اس کے بعد ہوش میں آ جاتی ہے۔ نورین بیڈ سے اٹھ کے اپنے بھائی کو دیکھنے جاتی ہے تو نورین کو اپنا بڑا بھائی وینکل اوپر چھت پر نظر آتا ہے۔ جب وہ وینکل کے پاس جاتی ہے تو لوسی پیچھے سے نورین کو بندوق سے سر پر مارتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب نورین کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے بھائی کے سامنے پاتی ہے۔ جیک نورین کو بندوق ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے اس سے اپنے بھائی کو مارو اور ٹائم ضائع نہ کرو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جیک نورین اپنے بھائی کو کہتا ہے مجھے تم کو مارنا پڑے گا تو وینکل نورین کو کہتا ہے نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی اور میں نے اپنی بہن کے ہاتھوں نہیں مرنا، اور یہ دیکھو ادھر کوئی بھی نہیں ہے۔ نورین بھائی کو بولتی ہے نہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیشہ سے ان کی ہم پر نظر تھی۔ پھر نورین اپنے بھائی کو بندوق سے شوٹ کرتی ہے مگر خوش قسمتی سے بندوق میں بلٹس نہیں ہوتی۔ نورین اپنے بھائی سے معافی مانگتی ہے مجھے معاف کرو تو جیک وہاں آتا ہے اور نورین کو بولتا ہے میں نے تم کو معاف کیا۔ وینکل جیک کو کہتا ہے مجھے کیوں معاف نہیں کرتے، اور وہاں سے رینگتے ہوئے اپنے ڈیڈ کے کمرے کے پاس آتا ہے۔ مائیکل بیٹے کو بولتا ہے میں نے تم لوگوں سے ایک بات چھپائی تھی اور وہ یہ کہ جیک میرا بیٹا ہے۔ اس کے بعد جیک نورین کو بالوں سے کھینچتے ہوئے اپنے روم میں لے کے جاتا ہے اور وینکل کو اسی روم میں لے کے جاتا ہے جہاں وہی پرانا ٹی وی پڑا ہوتا ہے۔ جیک اس ٹی وی کے سامنے وینکل کو بٹھاتا ہے تو وہی روشنی وینکل کو بھی اپنے قابو میں کرتی ہے۔ نورین کمرے سے بھاگ کے جنگل میں چلی جاتی ہے اور مائیکل اپنے روم سے نکل کے نورین کے کمرے میں جاتا ہے۔ جب مائیکل کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو بہت سارے لوگ گھر کے لان میں جمع ہوئے ہوتے ہیں اور وہی روشنی ان لوگوں کی آنکھوں میں نظر آتی ہے جس طرح جیک اور لوسی کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ پھر مائیکل کو اپنا بیٹا وینکل ملتا ہے جس نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوتی ہے۔ وینکل ڈیڈ کو اسی کمرے میں لے کے جاتا ہے جہاں ٹی وی پڑا ہوتا ہے
اور اس ٹی وی کے سامنے اپنے ڈیڈ کو بٹھاتا ہے اور وہ روشنی مائیکل کو بھی اپنے قابو میں کرتا ہے۔ جنگل میں ایک شخص نورین کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور اندر گھر میں مائیکل اپنے بیٹے کا گلا دبا کے کہتا ہے، تم میرے بیٹے نہیں ہو، تم میرے بیٹے نہیں ہو، اور اس کو مار دیتا ہے۔ جنگل میں نورین کا سامنا لوسی سے ہوتا ہے۔ لوسی نورین کو پکڑ کے مارنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نورین ایک رسی سے لوسی کے گلے میں رسی ڈال کے ایک درخت سے لٹکا کے مار دیتی ہے۔ لٹکاتی ہے تو لوسی کے جسم سے وہ روشنی باہر نکلتی ہے، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور نورین لوسی کو ایک لکڑی سے اس کے سر پر وار کرتی ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ پھر مائیکل چھری اٹھا کے جیک کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو جیک اسی بندوق سے مائیکل پر گولی چلاتا ہے اور وہ کافی زخمی ہوتا ہے۔ مائیکل اور جیک آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو اتنی دیر میں نورین گھر کے اندر آتی ہے اور پیچھے سے جیک کو گولی مارتی ہے۔ جہاں جیک مر جاتا ہے وہاں مائیکل بھی مر جاتا ہے اور نورین چابی جیک کے جیب سے نکال کے اپنے چھوٹے بھائی کا کمرہ کا دروازہ کھولتی ہے اور اس کو باہر نکالتی ہے اور بھائی کو اپنے ساتھ گھر کے باہر لے کے جاتی ہے۔ نورین کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہی روشنی اس چھوٹے بھائی کو بھی اپنے کنٹرول میں کر چکی ہے، اور یہاں ہوتا ہے فلم کا دی اینڈ۔ میرے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔